دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن جا رہا ہوں جانب خود، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ سب کو عالم کے بول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اب جو ہم بات لے کے چلیں گے آپ بھی بڑے تحمل سے سنیں گے، اور ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ اس کو بڑے واضح طریقے سے آج کے موضوع کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ موضوع بڑا اہم ہے آج کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں، کیونکہ آئے دن تھوڑا سا کنفیوژن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس دن بھی میں اپنے علماء کرام سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں سامنے کہ جو خاص طور سے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے یا وہ کنفیوژن بنا دی جاتی ہے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے کہ قرآن اور احادیث، یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اور ہمیں تھوڑا سا کبھی کبھی ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ جی قرآن پاک اور احادیث دونوں کی باہمی مشاورت سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی صرف قرآن پاک جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے، اور احادیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ آپ اتنی توجہ مت دیں۔ تو یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا کبھی کبھی دل نہیں مانتا کچھ چیزوں کو، لیکن کچھ لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ باتیں آگے بڑھتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلی جاتی ہیں۔ کئی دفعہ یہ الزام ٹھہرایا جاتا ہے علماء کرام پہ کہ یہ انہوں نے اپنی وجہ سے جو ہے یہ اس چیز کو اتنا بڑا کر دیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے یہ مشکل کر رہے ہیں۔ جیسے اس دن ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی، لوگوں نے کہا نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہے اسٹیٹ کے سپورٹ کے لیے ہے یا فلاں کے لیے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا،
میں تھوڑا سا اس بات کو اگر کہتا ہوں کہ اگر یہ سوال آتا ہے کہ جب قرآن ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوالات یا موجود ہیں، میں ان سوالات پہ جا رہا ہوں، یہ میرے سوالات نہیں ہیں، یہ لوگوں کے سوالات ہیں. یہ میں آپ کو پہلے ڈسکلیمر دے دوں، یہ میرے سوالات نہیں ہیں، لوگوں کے سوالات ہیں. جو لوگ پوچھ رہے ہیں میں وہ بات آگے پہنچا رہا ہوں، اور یہ بات آگے آپ کی میں امانت کے طور پہ یہ بات آگے پہنچا رہا ہوں، اس میں میرے کوئی الفاظ نہیں ہیں. سوال آیا کہ جب قرآن ہے تو سنت و حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ دین ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر انسان ترقی کی منازل کو طے کر سکتا ہے. بے شک. جو لوگ دین دشمن ہیں، جنہیں ملحد کہا جاتا ہے، ان کی ازل سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ لوگوں کو عقلیات کے ذریعے سے، توہمات کے ذریعے سے، سفسطات کے ذریعے سے اور محض تخیلاتی باتوں کے ذریعے سے دین سے دور کریں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ تمام باتوں کا جواب یا تمام پریشانیوں کا حل صرف دین کے اندر ہے. وہ جو لادین طبقہ اور جو ملحدین ہیں، ان کی طرف سے جو اٹھائے جانے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن موجود ہے. پہلے تو وہ دین کو مانتے نہیں، لیکن یہ شکوک پیدا کرنے کے لیے پھر ان کی طرف سے یہ ایک فتنہ ہے انہی کے ذیل کا، جسے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں. تو ان کا یہ سوال ہے کہ جب قرآن موجود ہے تو پھر آپ حدیث کو کیا کر رہے ہیں، یا حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے رک جاؤ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور تیسری جگہ مالک ارض و سما کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اگر قرآن ہی کی بات ماننی ہے تو پھر قرآن مجید ہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی زبان سے سوائے میری وحی کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ زبان رسول سے نکلنے والے جملے وہ بھی وحی ہیں، تو اس اعتبار سے وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وحی مطلوب ہوتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے. وحی مطلوب کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی کہ جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس سے رہنمائی اسی طرح سے لی جاتی ہے جس طرح وحی مطلوب سے لی جاتی ہے. لہٰذا قرآن مجید ہی نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اور قرآن مجید نے ہی ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ قرآن کی تشریح اور توضیح کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر کچھ آیات وہ ہیں کہ جو محکمات ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں. لا یعلمون، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آگے فرمایا والراسخون فی العلم، جو راسخون فی العلم ہیں اللہ اور راسخون فی العلم. تو اب قرآن مجید کے وہ جو مجملات ہیں، وہ جو متشابہات ہیں، وہ جو مشکلات ہیں، اب ان کو کون ہمارے لیے واضح کرے گا؟ تو ظاہر ہے راسخین فی العلم میں سے جو سب سے بڑا راسخ فی العلم ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے. تو نبی ہی کی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اس قرآن کی تشریح کرتی ہے. تو نبی کا قول قرآن کی تشریح کے اندر، نبی کا قول قرآن کی وضاحت کے اندر، نبی کا قول قرآن کی تفصیل کے اندر، یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کی ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے. کیوں کہ بغیر حدیث کے ہم صحیح معنوں میں قرآن کی توضیح اور تشریح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک واضح، دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے جی. اب نماز کا طریقہ تو قرآن نے نہیں سکھایا. قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. پورے قرآن میں آپ کے زکوٰۃ کا نصاب تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے. پورے قرآن میں روزے کے مسائل تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو حج کے مسائل موجود نہیں ہیں. اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام عبادات کا انکار کرنا پڑے گا. پھر تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جائے گا، پھر دین تو پیچھے بچتا ہی کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس قرآن مجید کی تشریح کے لیے حدیث یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن مجید کی تشریح ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
अलामा साहब, किसी मौके और टॉपिक पे कुरान और सुन्नत आपको लगता है कि कहीं अलग बात होती है कि कुरान पाक में कोई अलग तरह से हमें अल्लाह ताला ने कोई बात समझाई है और जो अहादीस मौजूद हैं वो हमें कोई अलग तरीका या अलग बात सिखा रही हैं, या ये लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, मौजू बड़ा हसास भी है, मैं बड़ा इसीलिए ही अहम भी है और अमीर और गहरा भी है। देखिए, इस्लाम कुछ चीज़ों के मजमूए का नाम है। उनमें से एक अकायद की तश्कील है, एक अखलाकियात की तश्कील है और एक इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहकाम और उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों के मजमूए को हम इस्लाम कहते हैं। बेशक कुरान करीम कानून की किताब नहीं है, जबकि आपको अमली ज़िंदगी में कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। वाह वाह वाह। कुरान किसी एक मौजू पर तफसील से कोई बात करके इंसान को उस मौजू की तमाम जुज़इयात से आगाह नहीं करता। वाह। कुरान कुल्लियात देता है, कुरान रहनुमाई करता है। अब आगे उस कुरान की तशरीह के लिए अल्लाह एक हस्ती को भेजता है कि ये इस कुरान का तर्जुमान है। सुभान अल्लाह। बगैर उस तर्जुमान कुरान के कुरान को समझना ये आसान काम नहीं है और इंसान समझ नहीं सकता। इस कुल्ली कायदे को जब हम सामने रखते हैं तो उसके बाद, अब जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, एक हकीकत है कि आप अगर किसी माशरे में जीना चाहें तो आपके एक इंसान की हैसियत से दूसरे इंसानों के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उनके लिए कवानीन की ज़रूरत है। एक दफ़ा कानून खुदा बनाता है और एक दफ़ा कानून इंसान बनाता है। अगर आप दीन कहें तो दीन के कवानीन इंसान नहीं बनाएगा, खुदा बनाएगा। बिल्कुल। या खुदा के बताए हुए उसूलों की रोशनी में इंसान बनाएगा जो उसकी राय नहीं होगी, खुदा की होगी। बेशक। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिना बरईन जब हम कुरान और सुन्नत कहते हैं या कुरान और हदीस कहते हैं तो कुरान एक मुस्तकिल मंबा, माखज़ और मसदर है इस्लामी अहकाम के कश्फ करने और इस्तिंबात का, और इसी तरह से उसकी तायीद भी और उसकी तश्कील भी और उसकी तफसीर भी उसके लिए फिर हदीस है एक मुस्तकिल मंबा के तौर पर। लिहाजा जहाँ पर कुरान में आपको कुल्लियात बताई गई हैं वहाँ पर जुज़इयात के लिए आपको जिस हादी की ज़रूरत है वो रसूल खुदा है और उनका कलाम भी है और उनकी सीरत व सुन्नत भी है। लिहाजा हम नबी करीम के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आपका बोलना भी हुज्जत है बिला किसी क़ैद व शर्त के। फलान हालत में ऐसी कोई कैद नहीं, हर हालत में जो कुछ नबी कहे वो मेरे लिए हुज्जत है, हर हालत में। इसी तरह से जो कुछ वो करे मेरे लिए हुज्जत है, मुझे ना चूं की इजाजत है ना चरा की इजाजत है। और इसी तरह से जो अमल वो देख कर बगैर किसी वजह के खामोश रहे, उनकी जो खामोशी है वो उस अमल की तायीद है। ठीक है, अगर उसकी कोई वजह ना हो, अगर वजह ना आए। लिहाजा ये जो कौल और अमल और इसी तरह से सुकूत है नबी करीम का, ये हमारे लिए हुज्जत है कुरान करीम को समझने और दीन के अहकाम को कश्फ करने के हवाले से। अब यहां तक जब मेरे लिए काफ़ी है, वो बहरहाल गुमराही के रास्ते पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी आप इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो ये सदर इस्लाम से चला आ रहा है, अभी की बात नहीं है। ये जो हस्बुना किताब अल्लाह का उन्वान है ये आज का उन्वान नहीं है, ये पुराना उन्वान है और उसी से आज भी इस्तिफादा किया जाता है। उसकी तशरीह में मैं नहीं जाता, लेकिन बहरहाल ये पुराना है, इस पर डिबेट हो सकती है। अब आइए जो आपने सवाल किया, दो लफ्जों में सिर्फ उसका जवाब कि अगर कहीं पर कुरान और हदीस के दरमियान कोई ऐसी कैफियत पैदा हो, कुरान कुछ कहे और हदीस कुछ, तो फिर क्या किया जाए? अगर हदीस कुरान की तशरीह में कोई ऐसी बात करे
جو قرآن کی روح سے متصادم نہ ہو بلکہ اس کی تائید ہو اور اس کی تفسیر ہو تو وہ حدیث حدیث نبوی ہے. لیکن اگر کسی بھی صورت میں قرآن کے کسی حکم کے مقابلے میں حدیث کچھ کہے تو یہ حدیث نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اس کو دیوار سے مارنے کا حکم ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھی گفتگو کی ہے. جی پروفیسر دونوں صاحب. مشاہد بہت اچھی گفتگو کی ہے ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے, یہ کیوں خواہ کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی چیز آ جاتی ہے معاشرے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ان کی ایک نیک نیتی کسی کی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ کنفیوز نہ, لوگ کنفیوز نہ ہو, کیونکہ اکثر کبھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. خاص طور سے اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے اللہ معاف کرے لیکن یہ بات کرنی بہت ضروری ہے. جب سے انٹرنیٹ آیا نا ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا پروفیسر صاحب. وہ ایشو یہ ہو گیا ہے کہ کسی کے بھی کال کو, مطلب علامہ اقبال کا کوئی کال ہے, اشفاق احمد صاحب نے کوئی تحریر کی ہوئی ہے, کوئی کسی نے کوئی بات کی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, لیکن وہ لگا دیتے ہیں حضرت علی نے یہ فرمایا, یا ہاں کہ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, اور اس کو فارورڈ کریں اور اس پہ 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں. اب وہ لوگ اس پہ نا بحث کیے جا رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ تو کہے گا کہ یہ غلط ہے. اب وہ لیکن وہ اس طرح وہ بات بہت زیادہ پھیلتی ہے. تو میرے خیال سے شاید کسی نے اگر اس پہ کوئی کلام کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے, لیکن میں آپ کے ایکسپیرینس سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ. اور پروفیسر صاحب یہاں کافی سینئر ہیں اور اوبیسلی اس حوالے سے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کو بھی میں نے تھوڑا سا قصوروار ٹھہرایا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین و بعد. سنت, حدیث قرآن کی عملی صورت ہے. قرآن قوانین ہیں, اصول ہیں, ان اصولوں پر عمل کرنا حدیث سکھاتی ہمیں, اور حدیث ہی دین ہے. بے شک, بے شک. قرآن کے الفاظ کے معانی کا تعین حدیث کرتی ہے. اب آپ دیکھیں عیدین کی نماز ہے, اذان نہیں ہوتی, تکبیر نہیں ہوتی, اقامت نہیں ہوتی, 2 رکعت پڑھی جاتی. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حدیث نے. اگر ہم حدیث کو قرآن سے توڑ دیں گے اور کوشش کریں کہ ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ. قرآن متنبی ہو جائے, قرآن میں جو دیا گیا اس کی مثل میں سے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. واہ. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا, یعلمہم الکتاب, قرآن سکھا, والحکمہ, حکمت کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ حدیث ہے. کیونکہ حدیث اسی طرح قرآن کی تشریح ہے, قرآن کا بیان ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی جو حفاظت کرے اس کے بیان کی حفاظت نہ کرے. بڑا خوبصورت لفظ کہا ہے پروفیسر صاحب نے کہ تشریح ہے. سبحان اللہ. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی جو حفاظت کرے اور تو اس کی تشریح کی حفاظت نہ کرے. واہ 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 واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تشریح ہے, عملی تشریح ہے. سبحان اللہ. قرآن حکم دے, اللہ کے رسول عمل کر کے صحابہ کو سکھایا, اور صحابہ اللہ کے رسول کی ہر بات پر عمل کرتے تھے. واہ. اسی لیے رسول اکرم فرمایا کہ لکل نبی حواری, ہر نبی کے لیے حواری ہوتے ہیں. میرے حواری میرے صحابہ جو میری بات پر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ایسے عمل کرتے تھے کہ آپ کی اطاعت کے سامنے کچھ نہیں سوچتے. مثلا رسول بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونا جائز تھا, آپ نے سونے کی انگوٹھی بنائی.
تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سونا جائز نہیں ہے، رسول اللہ نے اتار کے پھینک دی، سب صحابہ نے اتار کے پھینک دی، یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں. اور ایک صحابی ایسا گرو تک یہ بات نہیں پہنچی تو وہ آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی ارا احدکم یاتی الی وفی یدی جمرۃ من النار، لوگ تم سے کچھ لوگ آتے ہیں میرے مجلس میں اور ان کے ہاتھ میں آگ کی انگاری ہوتی، وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کے منع اس کے اسی وقت اٹھا کے پھینک دی. جب رسول اکرم صاحب لوگ چلے گئے، رسول اکرم اٹھ گئے اور لوگ ایک صحابی کہہ رہے یار اٹھا کے بیچ لو، جا کے اسے فائدہ اٹھا لو. اللہ کے رسول سے پہنے سے منع کیا، اسے فائدہ تو اٹھانے سے منع نہیں کیا. بعض ہوتے ہیں بڑے لاجک پسند، بڑے منطق والے ہوتے ہیں لوگ، اسے فائدہ اٹھا لو. کہنے لگا میں وہ چیز نہیں کروں، اسے فائدہ نہیں اٹھاؤ جس کو میرے رسول نے برا جانا ہے. واہ واہ. صحابہ کرام رسول اکرم کی سنت پر اس طرح عمل کرتے تھے، اور یہ ہر چیز جو رسول اکرم فرما دی اس پر انہوں نے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ کے رسول جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو ماننا پڑے گا، اور پھر فیصلہ خوش دلی سے مانے. تو حدیث جو ہے یہ ساتھ ملی ہوئی. بالکل. میں تھوڑا سا بات کو اگر آگے بڑھاتا ہوں، مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بڑھوں گا. مفتی نوید عباسی صاحب، آپ سے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے میرا. کم عقلی جو ظاہر سی بات ہے وہ اتنا نہیں پڑھ پاتے شروع میں، تو ان کو بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کنفیوژن ہوتا ہے. کچھ آیات کے درمیان ان کو لگتا ہے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں. کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو. کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر ہیں، مار دو. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آپ اور پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یا احادیث کی روح میں وہ تمام چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. میں سوری جو آ رہا ہے میں نے کہا آپ سے میں پوچھ لوں. جی کانفلکٹ لوگوں کو لگتا ہے کانفلکٹ ہے آیات میں بھی، یہ ڈسکشن ہوتا ہے بائی دا وے. جی نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. محترم فیصل قریشی صاحب، جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں کہیں کوئی تضاد ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے انسانوں کی یعنی مسلمانوں کی ابتدا میں آسانی کے لیے ایک حکم نازل کیا، اور پھر اس کی جگہ پر اگر کوئی دوسرا حکم نازل کیا تو ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یہاں کل بھی ہماری گفتگو رہی اور آج بھی اس پر جو ہے وہ بات ہو جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو ہم تضاد نہیں کہہ سکتے. یہ اصل میں کب ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ خود پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سمجھنے کی سامنے ترجمہ رکھا اور وہ ترجمے کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی اچھے عالم کے پاس جانا چاہیے جو راسخ فی العلم ہو. اور خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو. ہمارے معاشرے میں ہوا کیا، جیسے ابھی مفتی ابو محمد صاحب اپنا مفتی فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے، مفتی ابو محمد صاحب تو فرمائیں گے، تو وہ جو یہ فرما رہے تھے کہ آج کل معاشرے میں ہوا یہ کہ لوگ آیت کا بھی نمبر بتاتے ہیں. انہوں نے تو کہا نا کہ لوگ حدیث کا نمبر بتاتے ہیں، لوگ آیت کا نمبر بتاتے ہیں کہ فلاں سورہ میں فلاں نمبر آیت ہے. آیت پڑھنے کی ان کو سعادت حاصل نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے نابلد ہوتے، اور وہ کہنے میں یہاں تک جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا درس دیتا ہے، اب ہم کسی اور کو نہیں پوچھ سکتے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے، کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نہیں مانا جا سکتا. اس طرح کی عجیب و غریب گفتگو وہ کرنے لگ جاتے. اب وہ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے یہ باتیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ان کو ناسمجھی میں وہ اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے.
اس علم کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایک علم کلام ہے, ہم اس پر کھڑے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے, یہ ازلی ہے, ابدی ہے, اور قرآن کی جو ترتیب ہے نزول کی اس کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کس موقع پر نازل ہوا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. قرآن کا سیاق ہوتا ہے, قرآن کا سباق ہوتا ہے. قرآن پہلے کیا بات ارشاد فرما رہا ہے, قرآن بعد میں کیا ارشاد فرما رہا ہے, قرآن کہاں التفات کر رہا ہے, یہ تمام تر چیزیں اہل علم کی نظر میں ہوتی ہیں. اور قرآن جب بھی آپ نے سیکھنا ہو ان سے جا کر سیکھیں, نہ یہ کہ آپ کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھنے لگ جائیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں, آپ ترجمہ پڑھیں, لیکن محترم فیصل قریشی صاحب حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے ترجمے اور قرآن مجید فرقان حمید کی کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کے امت کو گمراہ کرنا, کبھی اس باب میں صحابہ پر کلام کرنا, صحابہ کے عدل پر جو ہے وہ انگلی اٹھانا, کیا یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہونا روز کی بنیاد پر؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کے باب میں امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو صحابہ ہیں وہ حدیث بیان کرنے میں ہر حال میں عادل ہیں, ان کے عدل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو آدمی اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو روایت بیان کی وہ صحابہ پر جرا کرے, وہ صحابی پر جو ہے وہ کلام کرے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہم صحابہ پر بھی جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے ان کے عدل پر کلام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں, آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ پھر جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں. میں بالکل جذباتی نہیں بن کے بات کر رہا, بلکہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ خدا کا واسطہ قرآن کو پیش نظر رکھے. آپ کو عربی کی ایک عبارت پڑھنا نہیں آتی, اور اگر آپ کے یوٹیوب پر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھنے والے, آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ تو دہر کہنے لگ جائے, حالانکہ آپ کے اندر سرے سے انسانیت نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کلام کرتے, آپ اہل بیت اطہار پر جو ہے وہ کلام کرتے, آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خاص اہل بیت پر تان و تبرہ کرتے. آپ کو علم نہیں ہوتا اور آپ حدیث کے بیان میں یہ کہہ دیتے کہ جب نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو پھر حسن کوئی شے ہی نہیں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, اس طرح کا کلام کرنا, یا حضرت ابو بکر کی بابت میں یا حضرت فاروق اعظم کی بابت یہ بات کرنا کہ جناب ان کو علم نہیں تھا, وہ یہ تھے, یہ سب جہالت ہے یا پھر وہ الہاد ہے, وہ بیرونی پیسہ ہے جس کے بلبوتے پر یہ لوگ اس وقت ناچ رہے اور کود رہے اور امت میں فتنے اور انتشار کو ہوا دے رہے. ہمارا پیغام آج یہ ہے کہ ہم یہ علماء کرام جو یہاں تشریف فرمائے, صحابہ کرام حدیث کے بیان میں ہر حال میں عادل ہے. صحابہ پر جرا نہیں ہوتی, جرا بات کے راویوں پر ہوتی ہے, اور وہ اہل علم کا حق ہوتا ہے. وہ اسماء الرجال کا باقاعدہ ایک علم ہے, لیکن ایسے جاہل لوگ ہیں جو اسماء الرجال کو نہیں جانتے, جو قرآن مجید فرقان حمید کے معاذ اللہ ایسے لوگ ہیں جو آیات کو نہیں جانتے اور وہ کلام کر رہے ہوتے, نہ قرآن کا سیاق کا پتہ, نہ سباق کا پتہ, نہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق, نہ ان کا اپنا تزکیہ نفس, نہ ان کی اپنی کوئی طہارت, بس خواہ میں وہ امت کو فتنے اور انتشار میں مبتلا کرتے. ہمارا پیغام یہ ہے, تعلق قرآن سے جوڑو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس آؤ. اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سم اپ کرتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب, سم اپ کرتے ہیں, لیکن وقت کم ہے میرے پاس تو آپ سم اپ کر نہیں پائیں گے. میرے خیال سے افطار کے بعد کر لیں گے, افطار بھی لے لیں, افطار کے بعد کر لیں گے, افطار کے بعد لیں جی. ہمارے بات کو واضح کرنے کی تھوڑی ایک بات کرتے بریکٹ میں جی, کہ شیخ صاحب نے بہت عجیب بات کی کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کوئی شخص گھر میں بیٹھے اور ترجمہ کر سمجھے میں قرآن سمجھ لوں گا. قرآن کو استاد سے سیکھنا چاہیے. آپ قرآن میں دیکھیں نا, قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب, یہی الف لام میم علم تری کیف, لیکن یہاں الف لام میم پڑھتے وہاں علم تری کیف پڑھتے. یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ اس لیے ایسے جو لوگ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر بیٹھ مفتی بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے, وہ معاشرے میں فکری ابتری پیدا کر رہے ہیں. علامہ صاحب جی, نہیں چھوٹے بسم اللہ ہمارے الرحمن الرحیم. جی. قرآن ایک ضابطہ حیات ہے, اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
اور حقیقت ہے قرآن ایک تھیوری ہے اور پریکٹیکل رسول اللہ کی ذات ہے، سنت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہم ایک بات پر آ جائے کہ قرآن پاک میں نجس ایک جانور کا ذکر ہے، نجس ایک جانور کا ذکر ہے جس کو ہم اردو میں سور بھی کہتے ہیں، اور باقی آپ دیکھیں کتا بلی جس نے نجس جانور جو حرام ہے مردار جن کو حرام قرار دیا گیا وہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ واہ واہ تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں تو وہاں ایک جانور کا ذکر ہے، اور آگے جتنے حرام مردار جانوروں کے نام لے کے رسول اللہ نے بتایا ہے، حدیث سے پتہ چلا، حضور کے دامن کرم سے پتہ چلا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، سوائے یہ کہ ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے، اور وہ بھی جانوروں کی تقسیم بتائی گئی۔ اب اگر آپ شیر ہے، گدڑ ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا؟ بندر ہے، کوا ہے، یہ حرام اور نجس اللہ کے رسول نے بتایا۔ اسی طریقے سے حضرت حج پریکٹیکل کر کے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ بالکل بالکل نماز کو ہم دیکھ لیں کہ وضو، نماز، غسل، یہ دامن مصطفیٰ سے پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں در رسول پر آنا پڑے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ امت کو تقسیم کرنا ہے، اور یہود و نصارہ کی سازش ہے مسلمانوں کی امت کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر امت کو متحد کرنا ہے تو قرآن و حدیث پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات اور پھر صحابہ اور اہل بیت۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا جن پر انعام ہے وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو جب بھی قرآن کو سمجھنا ہے در رسول پہ بھی آنا پڑے گا، در اہل بیت پہ، در صحابہ پہ اور در اولیاء پر بھی آنا پڑے گا، تاکہ قرآن کی تفسیر ہے تمام شخصیات۔ تو اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو متحد کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا اللہ ہمیں پابند بنائے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ اب چونکہ 12ویں روزے کا اختتام ہو چکا ہے اور یہاں پہ پیارے پیارے بچے آتے ہیں ہمارے ساتھ، بڑا اچھا لگتا ہے، افطاری کرتے ہیں، روزہ خوشائی ہوتی ہے ان کی، بہت اچھا لگتا ہے، اور یہاں سے بہت سارے تحفے بھی لے کے جاتے ہیں۔ بہت پیاری سی بیبی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ اسما۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالحنان۔ چلیں باقیوں سے بھی پوچھتا ہوں۔ اسما، روزہ تھا آج پہلا؟ کیسا گزرا؟ آج ڈانٹ تو نہیں پڑی؟ ہے روزہ تھا تو ڈانٹ بھی نہیں پڑی، دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا ہے نا۔ حنان، آپ کو ڈانٹ پڑی؟ روزے میں ڈانٹ پڑ گئی؟ کس بات پہ؟ میں چپ نہیں بیٹھتا۔ تو اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات ہے یار؟ میں تنگ کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو بھی ڈانٹ ملنی چاہیے۔ ہاں، میں اگر چپ بیٹھ گیا نا تو سب کچھ بیٹھ جائے گا سر۔ جی یہ ہمارے جو دونوں بھائی ہیں ان کا کیا نام ہے ذرا یہ بتائیں، ذرا مائک دیں آگے بیٹا۔ عبدالہادی۔ عبدالہادی، ہادی، ماشاءاللہ۔ اور وہ سب سے چھوٹے جو ہیں؟ محمد علیان۔ آپ کا بھی روزہ تھا؟ آپ کو تو ڈانٹ نہیں پڑی آج؟ نہیں۔ سحری میں کیا کھایا تھا؟ انڈا تھینک یو سینڈوچ۔ مفتی صاحب، آپ میرا کھانا بچا رہے ہیں۔ وہ مور میرے کھانے کے اندر نا وہ اپنا ویجیٹیبلز کھانے کے چکر میں۔ جی انڈا سینڈوچ چائے۔ ہیں؟ انڈا سینڈوچ کھایا جائے۔ انڈا کھایا تھا؟ واہ، اور سب چائے؟ کیا بات ہے۔ آپ نے کیا کھایا تھا؟ سو آپ سب کا شکریہ۔ مفتی ابو محمد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، سم اپ کرتے ہیں اس بات کو۔ اور بھی کچھ سوالات تھے دماغ میں لیکن میں نے کہا چلیں اس کو یہاں پہ تو سم اپ کریں۔ جی مفتی صاحب۔ گفتگو ہوئی اور جسے میں نے تفصیل سے سنا، وقت کی کمی کے باعث اگرچہ حق ادا اس عنوان کا نہیں ہو سکا مگر پھر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ سب سے بنیادی بات جو آپ کا سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے حدیث رسول کی ضرورت کیوں ہے۔ اس سوال کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں حدیث کے واسطے سے ملا ہے۔ سب سے پہلی جو وحی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت کریمہ یہ خود ایک حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہے تو قرآن کریم کی یہ آیتیں بھی ٹھیک ہیں، اور اگر اس حدیث کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کریم کا خود بہت انکار ہو جائے گا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے سب سے پہلے متکلم کون ہے؟ حالانکہ جس کا کلام ہوتا ہے وہ خود متکلم ہوتا ہے، مگر کائنات میں کسی نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں، تو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنا نمائندہ اور اپنا متکلم
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्रर फरमाया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कुरान का आमिल कोई नहीं है। ये हमें किसने बताया? ये खुद हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान के सबसे बड़े आमिल रसूलुल्लाह हैं। और अगर हदीस पर ईमान का सवाल जो आज पैदा किया या पैदा हुआ या जो किया गया, उसके मुताबिक देखेंगे तो कुरान करीम दलाइल के एतबार से तो पहले है, मगर ईमान के एतबार से हदीस पहले है। अगर हदीस पर ईमान होगा तो कुरान करीम पर ईमान होगा, अगर हदीस पर ईमान नहीं होगा तो कुरान करीम पर कतई तौर पर ईमान नहीं हो सकता। इसीलिए उलमाए कराम ने लिखा है कि जब भी ईमानियात की बारी आएगी तो ईमान में पहले हदीस है, बाद में कुरान है। दलाइल में पहले कुरान करीम है, बाद में हदीस है। 18,000 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कुरान करीम की तकमील हुई। यह हमें किसने बताया? यह हदीस रसूल ने बताया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल कुरान अहवजु इला सुन्ना मिन सुन्नत इलल कुरान, कि सुन्नत कुरान करीम जो है वो सुन्नत का मोहताज है, सुन्नत कुरान करीम की मोहताज नहीं है। इन अहदीस को सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया? अगर हम इसको देखें तो जिस जमात को इन अहदीस को उम्मत के आखिरी ज़माने तक, क़यामत तक पहुँचाने के लिए जिस जमात को तैयार किया, खुद कुरान करीम उनके बारे में कहता है अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा। ये उनका हक भी था, वो अहल भी थे। और अल्ज़महुम कलिमतुत तक़वा, कलमा तक़वा पर अल्लाह ताला ने उनको जमाया। कलमा तक़वा पर जो हो वो बदनीयत भी नहीं होता, वो झूठा भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि तमाम सहाबा इकराम आदिल भी थे, तमाम सहाबा इकराम नबी करीम के पैगाम को पहुंचाने में सच्चे भी थे। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, वो सहाबा इकराम में ना वो गुनाह के करीब गए, ना वो गाली के करीब गए, ना वो गुलू के करीब गए। तो ऐसी सच्ची जमात ने इस उम्मत को जो अहदीस का ज़ख़ीरा था वो पहुंचाया। इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ना तो बेसनद छोड़ा है, न बेसनद छोड़ा है। ये उम्मत साहिब सलफ भी है, साहिब सनद भी है। अब फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा तरजीहात बदल चुकी हैं कि हम इंग्लिश अरबी के टीचर से सीखना चाहते हैं और अरबी फ़ारसी के टीचर से सीखना चाहते हैं। एक समझने की आसान सी बात यह है, मैथमेटिक के ज़रिए भी अगर आप समझें तो आप बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, उसे इंग्लिश के प्रोफेसर के पास भेजेंगे। फ़ारसी पढ़ाना चाहते हैं, उसे फ़ारसी के प्रोफेसर के पास भेजेंगे। किसी टेक्नीशियन के पास, इलेक्ट्रीशियन के पास या किसी इंजीनियर के पास नहीं भेजेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग आज बैठकर हदीस की नंबरिंग करते हैं और चैलेंज करते हैं तमाम उलमाए इकराम को, छोटा सा चैलेंज आपको भी है, आप भी सुन लीजिए, आप भी तशरीफ लाइए। आप अपने आप को हदीस में अपने आप को माहिर कहलाते हैं, आपको छोटा सा चैलेंज है, किसी भी टीवी चैनल पर अगर मौका ना मिले तो आप बोल न्यूज़ पर आ जाइए। आप सिर्फ एक हदीस बिर रिवायत पढ़कर सुनाइए, अपने से शुरू कीजिए, अपने उस्ताद से, और रसूलुल्लाह तक ले जाइए। और आपके मुकाबले में ये तालिब इल्म यहाँ बैठे हुए, हम 50 अहादीस पढ़ेंगे, बिर रिवायत पढ़ेंगे और वो रसूलुल्लाह तक ले जाएंगे। और अगर ये आपको मुश्किल लगे तो इससे भी आसान सवाल ये है कि आपने जो एक हदीस पढ़नी है वो देख कर पढ़नी है, और हम तमाम अहादीस मुबारका ज़ुबानी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और अगर फिर भी हमारी कौम को समझ ना आए तो कौम के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आज भी ज़रूरत इस बात की है कि किसी बंद कमरे में बैठे हुए जो कल तक सहाबा अहले बैत इज़ाम की आड़ लेकर सहाबा इकराम पर भोंकता रहा, वो रहबर की शक्ल में दज्जाल है। आप निकलिए, तमाम उलमाए इकराम, तमाम मसालिक के बड़े बड़े उलमाए इकराम मौजूद हैं। आपको हदीस सीखनी है तो इलेक्ट्रीशियन के पास नहीं, इंजीनियर के पास नहीं, शेखुल हदीस के पास जाइए, वहाँ से आपको हदीस का सबक मिलेगा। फैसल भाई, आपने पहले प्रोफेसर साहब की तरफ सवाल छोड़ा था हदीस मुबारका के हवाले से कि क्या हर हदीस जिसके नाम के साथ लफ्ज़ हदीस आ जाए तो हम उसको ले लेते हैं या उस पर हमारे लिए अमल करना ज़रूरी होता है? क्योंकि हदीस की तो बेशुमार किताबें हैं। जी जी। तो अब उसमें तो कई तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि एक आम अक्ल वाला आदमी भी ये समझ सकता है कि यार उस पाक बाज, पाक सूरत, पाक सीरत, शान वाले नबी का ये कलाम हरगिज़ नहीं हो सकता। तो जब आम आदमी भी समझ सकता है कि ये जो चीज़ें आ रही हैं ये
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं, तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? वाह वाह। तो यही तो हम कहते हैं हुजूर कि आप खुद उर्दू के तर्जमे पढ़ के नामुहक्किक बने। जो उलमा जिनकी ये ड्यूटी है वो इस चीज़ को बड़े आसान अंदाज से समझते हैं कि किस रिवायत को हमने लेना है और किस रिवायत को हमने तर्क करना है। तो यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि जो कुरान मजीद बुरहान रशीद हमारे लिए असल और उसूल है, अब उसके बाद उसकी तशरीह हदीस है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने भी एक यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड एक सवाल किया था यानी वक्फे के दौरान कि जनाब ये सवाल होता है कि एक बात ऐसी है कि हम किसी से सुनते हैं तो घर में हम जाकर पहुंचे तो हम उसके सारे लफ्ज नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो साहबा एक बात को सुनकर कैसे जनाब वो कर सकते हैं? ये असल यहीं से खराबी शुरू होती है कि हम हर एक को अपने ऊपर क्यास करते हैं। हालांकि उम्मत में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल को 6 लाख हदीसें सनद के साथ बमा मतन याद थी। अल्लाह। इमाम बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये दावा था कि 1 लाख हदीस इमाम बुहारी को सनद और मतन के साथ याद थी। आपका इम्तिहान लेने के लिए लोग आए जिन्होंने 100 रिवायत आपके सामने रखी, जिसमें से किसी जगह रिवायत से रावी को हटाया, किसी जगह रावी से रिवायत को हटाया, किसी जगह एक सनद में से रावी के नाम को आगे पीछे किया, किसी जगह पर 2-3 का इजाफा किया, और 100 रिवायतें 100 लोगों ने आपके सामने पढ़ी। तो इमाम बुहारी रहमतुल्लाह ताला ने एक का जवाब दिया कि तूने यहाँ पर ये गलती की, तूने यहाँ पर ये अल्फाज फलां रिवायत में ज़्यादा किए, तूने ऐसे किया। हुजूर अगर ऐसे होता तो इस वक्त तो फिर लाखों करोड़ों किताबें मौजूद होती हैं हदीस की, करोड़ों संदें मौजूद होती हैं। हालांकि हम देखते हैं कि सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद हमें चंद जो है ना वो दर्जन किताबें हदीस के हवाले से हमें मिलती हैं। लेकिन हमारा वहाँ भी ये दावा नहीं है कि किसी भी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा समेत किसी भी हदीस के अंदर आई हुई हर हदीस हम उसको जनाब ले लेते हैं। नहीं, हदीस उसूल हदीस के ऊपर परखी जाती है। हदीस के साथ साथ इल्मुल हदीस को पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर वो जनाब उससे मसाइल का इस्तिंबात होता है और उस पर अमल होता है। जैसे एक आदमी के सामने सीमेंट भी ला के रख दें, उसके सामने पूरा सरिया सारा कुछ रख दें और फिर कहें जी कि आप बिल्डिंग खुद बनेगी, साहब खुद नहीं बनेगी। वहां पर इंजीनियर होगा, मिस्त्री होगा, अच्छा लायक मेहमान होगा, तब वो बिल्डिंग खड़ी होगी। इसी तरह सिर्फ किताबें रख देने से कि ये किताबें पढ़ी, अब इनमें से आप अपनी जरूरत के मुताबिक इल्म को निकाल कर बताएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि एक ऐसा शख्स की जो इन उलूम के अंदर माहिर हो, वो फिर आगे इस्तिंबाते मसाइल करता है। तो हम वो कुरान मजीद की तशरीह और तौज़ीह के हवाले से, हलाल और हराम के हवाले से हर ये बात लिखी हुई नहीं लेकर आते हैं, बल्कि उसमें से भी एक रिवायत कई दर्जन सहाबा से मरवी है और उन्हीं लफ्जों से मरवी है, और इस तरह से मरवी है कि एक मशरिक वाला रिवायत कर रहा है, एक मिस्र वाला, दूसरा मक्के वाला, तीसरा मदीने वाला, और यूं इनका आपस में जिंदगी में आपस में मिलाप भी नहीं हो रहा, लेकिन लफ्जों में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। यही एजाज है हदीस रसूल का। और ये जैसे कुरान को अल्लाह ने क़यामत तक बाकी रखना है, वैसे नबी की सही हदीस जो उस कुरान का तर्जमा और तशरीह है, उनको भी अल्लाह ने क़यामत तक रखना है। सुभान अल्लाह। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।